ناظرین، پاکستان اور بھارت کشمیر کے معاملے پر ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے۔ کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان پھر سے جنگ ہونے والی ہے؟ کیا پاکستان اس بار بھارت کو ٹکر دے سکے گا؟ کیا بھارت کشمیر کی باقی بچی ہوئی خصوصی حیثیت کو مکمل طور پر ختم کرے گا؟ کیا دنیا کے ایوانوں میں بیٹھی خواتین مظلوم کشمیری خواتین پر آواز اٹھائیں گی؟ کیا مودی کا بلایا گیا اجلاس پاکستان کے خلاف کوئی نئی سازش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج تک اور میں ہوں حسن ارشد۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 2 ہفتے سے مختلف افواہوں اور قیاس آرائیوں کے درمیان مودی نے اچانک مقبوضہ کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ بھارت نواز پیپلز الائنس میں شامل تمام جماعتوں نے طے کیا ہے کہ وہ اس اجلاس میں شریک ہوں گے، لیکن اس اجلاس کا اصل مقصد کیا ہے اس کی تشریح نہیں کی گئی۔ لیکن جان بوجھ کر حریت پسندوں کو اس اجلاس سے دور رکھا گیا، اور یہ درست ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے بھارت نے کبھی مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو چند روز پہلے انڈیا اور پاکستان کے درمیان اچانک جنگ بندی ہوئی، جس پر متحدہ عرب امارات نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت میں مدد کر رہے ہیں، اور اب انڈیا اور پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر بھی تاجکستان میں شنگھائی آپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ میں ایک ساتھ نظر آئیں گے۔ اس لیے خفیہ خبروں کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کشمیر کے بارے میں پس پردہ کچھ خاص ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے، لیکن ابھی اس معاملے پر اندازہ لگانا مشکل ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ انڈیا نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنی ہے اور انہیں ریاست سے مرکزی علاقے بنانے ہیں، اور دوسرے کسی بھی معاملے میں کشمیر کی قیادت یا عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اس وجہ سے بین الاقوامی سطح پر انڈیا پر تنقید بھی ہوئی اور پریشر بھی ڈالا گیا، اور اس کے علاوہ ابھی بھی انٹرنیشنل فورمز پر بھارتی سفارتکاروں سے جو سب سے پہلا سوال کیا جاتا ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں ہوتا ہے۔ اس لیے بھارت کو اکثر سبکی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس آپشن کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ مودی بات چیت کا راستہ کھول کر شاید دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال معمول پر آ چکی ہے، سیاسی عمل شروع ہو چکا ہے، اور سیاسی جماعتوں کے اشتراک سے ریاست میں انتخاب کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ناظرین، اس طرح کے اقدامات سے بھارت کو نکتہ چینی کا جواب دینے میں آسانی ہوگی۔ اب دوسری جانب مودی حکومت نے کشمیر کے منظرنامے سے حریت پسندوں کو کامیابی کے ساتھ کھڈے لائن لگا دیا ہے۔ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اب بات چیت حریت پسندوں سے نہیں بلکہ ہندو نواز جماعتوں سے ہو رہی ہے، اور یہ جماعتیں زیادہ خود مختاری اور دوسرے سوالات کے بجائے کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کرنے جیسے سوالات اٹھائیں گی۔ جیسا کہ محبوبہ مفتی نے پہلے تو نہ کی کہ وہ اس اجلاس میں نہیں جائیں گی، لیکن بعد میں ہاں کر دی، وہ اس اجلاس میں جائیں گی، اور میڈیا ٹاک پر یہ بھی کہا کہ ہمیں آئین نے جو حق دیا تھا اور جو حق ہم سے چھین لیا گیا ہے اس کی بحالی کا مطالبہ کریں گے۔ دوسری طرف فاروق عبداللہ نے بھی کشمیر کی 5 اگست 2019 سے پہلے والی پوزیشن بحال کرنے کی بات کی ہے۔ کانگریس رہنما غلام نبی آزاد کو بھی کشمیر کے ساتھ سابق وزیر اعلیٰ کے طور پر اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی، جس پر انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی ریاست کے طور پر بحالی اس اجلاس کا سب سے اہم موضوع ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نریندر مودی لداخ سے کاٹے ہوئے علاقوں اور جموں کشمیر کا ریاستی تشخص بحال کرنے کا عندیہ دے دیں۔ لیکن اس تشخص بحالی کی اصل مقصد لداخ سے کٹے علاقے اور مقبوضہ کشمیر کی صوبائی حیثیت کی بحالی ہے۔ ایسی بحالی کے لیے ریاستی یعنی صوبائی اسمبلی کا انتخاب ہو اور مقبوضہ کشمیر میں محصور اور لاچار شہری اس میں حصہ لیں اور اپنے نمائندے منتخب کریں، تاکہ لداخ سے طاقت کے زور پر الگ کیے جانے والے مقبوضہ جموں کشمیر کے مقامی اور صوبائی معاملات کو براہ راست دہلی سے چلانے کی ضرورت نہ رہے، اور نام نہاد منتخب صوبائی حکومت بس یہی فریضہ سر انجام دے۔ لیکن اس حوالے سے پاکستان کو گہری نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ہوشیار بھی رہنا ہوگا، کیونکہ مودی ایک نئی گیم کھیلنے کی تیاری میں ہے اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس لیے اس کھیل کا حقیقت پسندی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری جانب بھارت اپنا پورا زور لگا چکا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو اپنا ذاتی مسئلہ قرار دے کر دنیا کے سامنے پیش کرے۔ تاہم بھارت سے وابستہ دنیا کے تمام تر کاروباری مفادات کے باوجود عالمی سطح پر کشمیر کو ایک تنازع ہی تسلیم کیا جاتا ہے، اور اب تو مقبوضہ وادی میں بھارتی دہشت گردی تصویری خاکوں میں نہیں بلکہ میڈیا کی رپورٹس کے ذریعے دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ دکھانے کا موقع مل رہا ہے۔ کشمیری اپنے حق کے حصول کے لیے لازوال جدوجہد کر رہے ہیں۔ اگر جائزہ لیا جائے تو مودی سرکار نے اپنی تمام تر قوت اقلیتوں کی نسل کشی میں لگا دی ہے۔
اس سلسلے میں مقبوضہ وادی میں سب سے زیادہ توجہ دی گئی ہے، جہاں ہزار سے زائد لوگ غائب کیے گئے اور اس سلسلے میں بڑی تعداد میں لوگوں کو گھروں سے گرفتار بھی کر لیا گیا۔ بے بسی اور خوف کے سائے میں جیتی کشمیری خواتین کو کسی ایسے مسیحا کا انتظار ہے جو آئے اور انہیں اس خوف سے باہر نکالے۔ مقبوضہ کشمیر کی مجبور لاچار خواتین دنیا کے ایوانوں میں بیٹھی خواتین سے انصاف مانگ رہی ہیں۔ وہ دنیا کے ایوانوں میں بیٹھی خواتین کو چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ ان کی مشکلات اور تکلیف کو سمجھا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیری خواتین پر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اقوام متحدہ میں بیٹھی خواتین اس پر خاموش کیوں ہیں؟ بھارت نے 74 سال سے مقبوضہ کشمیر میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ کشمیر جان و مال اور عزت کی قربانیاں دے کر الحاق پاکستان کی وفاداری کی تاریخ رقم کر رہے ہیں، اور عالمی طاقتیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سمیت بین الاقوامی ادارے انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور بدترین کرفیو سے پوری طرح باخبر ہیں، لیکن صرف معمولی مذمت جیسے بیانات کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ اب یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ مغرب ویسے تو دنیا بھر میں ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے واقعے پر شور مچاتا ہے، لیکن بھارت نے تقریباً 700 دن سے مقبوضہ جموں کشمیر میں کرفیو نافذ کر کے پوری وادی کو ایک جیل میں تبدیل کر رکھا ہے۔ لیکن 7 دہائیاں گزر جانے کے باوجود یہ مسئلہ آج بھی حل طلب ہے، اور پاکستان کے لیے جموں کشمیر پر بھارت کا غیر قانونی قبضہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جسے بھول کر پاکستان آگے بڑھ جائے۔ یہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور پورے خطے میں امن کا قیام اسی ایک مسئلے کے حل سے جڑا ہوا ہے۔ بھارت کا پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ بھارت نے ابھی تک جموں کشمیر پر اپنا غیر قانونی قبضہ جما رکھا ہے، لیکن بھارت کے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے نہ تو کشمیری اپنے آپ سے دستبردار ہوئے ہیں اور نہ ہی پاکستان نے ان کے حق میں آواز بلند کرنا چھوڑا ہے۔ ناظرین، مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے 1947 سے لے کر اب تک ہمارا واضح اور دو ٹوک موقف ہے، اور ہم آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم کو قابو کرنے اور پورے خطے میں امن و امان کے قیام کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ مسئلہ کشمیر کو فوری طور پر حل کروائے، کیونکہ جتنی مرضی تجارت شروع ہو جائے، جتنی مرضی امن کی آشائیں چلا لیں، جتنے مرضی ثقافتی تحائف بھیج لیں، کشمیر کا مسئلہ حل ہوئے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان دوستانہ اور پرامن تعلقات کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی خبر کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔